بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ کون ہے اور اس پر کیا عذاب مسلط کیا گیا؟ قوم نمرود کی عورتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کیا منتیں مانی تھیں؟ اور سب سے پہلے منجیک کس نے اور کیوں تیار کی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اسلامی تاریخ و اسلامی حکایات کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، جب قوم ابراہیم علیہ السلام اپنی عید کا تہوار منانے کے لیے شہر سے نکل گئی تو آپ وہیں رکے رہے اور چھپ کر ان کے معبودوں کی طرف چل دیے۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں نے بتوں کو سجایا ہوا ہے اور انواع و اقسام کے کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کھانے ہم بتوں کے سامنے رکھیں گے ان میں برکت پڑ جائے گی اور رزق کی فراوانی ہوگی۔ آپ نے بتوں سے کہا، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں مگر تم پھر بھی نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یوں فرمانا دراصل ان لوگوں کی احمقانہ سوچ پر طنز تھا۔ آپ نے ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تمام بت پاش پاش کر دیے، مگر سب سے بڑے بت کو جواب دینے کے لیے چھوڑ دیا۔ قوم عید سے واپس پلٹی تو تمام بت ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں نمرود کے پاس شکایت لے کر پہنچے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور اس سانحے کے متعلق سوال پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ سب سے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا اس نے دیکھا نہیں؟ کیا یہ تمہارا معبود نہیں؟ اگر اس نے دیکھا ہے تو اسے روکا کیوں نہیں جس نے تمہارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ الغرض آپ نے ایسے سوال اٹھائے جن کا ان جاہلوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی جہالت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ وہ بولے، اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے تاریخ طبری جلد اول حصہ اول میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی کہ جب یہ آیت میں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی تو انہوں نے فرمایا، اے مجاہد، جانتے ہو کس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، وہ ایران کا ایک دیہاتی تھا۔ میں نے پھر سوال کیا، کیا ایران میں بھی دیہاتی ہوتے تھے؟ فرمایا، ہاں، کرد ایران کے دیہاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام کیراد تھا۔ یہ بھی اس وقت نمرود کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے مشورہ دیا تو سب درباری اش کر اٹھے اور سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابن اسحاق علیہ رحمہ کہتے ہیں، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں جلا دیا جائے تو نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ سرکاری طور پر لوگ اس کو مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور آلاؤ کی جگہ پر ڈال دیتے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرنے کا عمل کچھ عرصہ جاری رہا۔ اسی دوران اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو نظر مانتی کہ اگر صحت یاب ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھسم کرنے کے لیے آگ کے الاؤ میں لکڑیوں کا گٹھا لا کر ڈالے گی۔ پھر قوم نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور ساری لکڑیاں اس میں ڈال کر آگ لگا دی۔ اب آگ جو بھڑکی تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ کی تپش کا یہ عالم تھا کہ لوگ سینکڑوں میٹر دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ آگ کی تپش دیکھی تو ایک اور فکر لاحق ہوئی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کیسے پھینکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حزن نامی ایک شخص سے خدمات لیں جس نے منجنیق تیار کی۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے منجنیق تیار کی اور اس کو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ امام ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں شعیب الجبائی سے روایت نقل کی ہے کہ جس شخص نے جلانے کا مشورہ دیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوئی تو وہ زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک اس میں مسلسل نیچے جاتا رہے گا۔ اور امام ابن کثیر نے اس شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ جس نے منجنیق تیار کی تھی اس پر بھی زمین میں دھنسے جانے کا عذاب مسلط کیا گیا اور وہ تا قیامت اسی عذاب میں گرفتار رہے گا۔
امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب کفار مکہ نے آپ کو دھمکی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں پہنچے تو آگ کو ٹھنڈی سلامتی والی ہونے کا حکم ہوا، چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: آگ کے ٹھنڈی سلامتی والی ہونے سے مراد یہ تھا کہ ایسی سلامتی والی ہو جا کہ بالکل بے ضرر بن جا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر فضیلت رکھتے ہیں۔ آپ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہی وجہ ہے ہم ہر نماز میں ان پر ان کا نام لے کر درود ابراہیمی کے ذریعے سلامتی بھیجتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔